اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ہم ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہردا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں میں ذکر خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں سبھی لوگ سبھی کو مانتا ہوں فقط محمد کی ذات کے بعد۔ سب سے پہلے اللہ پاک کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے، بے شمار شکر ہے، میں شکر ادا نہیں کر سکتا اللہ پاک کا جس رب کائنات نے آج زندگی کے ایک صبح پھر زندگی کے ایک نئی صبح پھر عطا فرمائی۔ اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم ہے، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر جن کے صدقہ سے اللہ پاک نے کل کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا، اور جس کی وجہ سے ہم آج آزاد ہوا میں سانس لے رہے ہیں، خوش ہیں، شاد ہیں، آباد ہیں۔ یہ نبی کی نسبت کا صدقہ ہے۔ اللہ پاک اس نسبت کو قائم دائم فرمائے، اور اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و پاک پیش کرنے کے بعد، ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد، میں امید کرتا ہوں جتنے بھی میرے ویورز چینل کو دیکھنے والے میرے بہن بھائی یہاں ہیں، بیرون ملک میں ہیں، سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب پر فضل فرمائے اور اپنا کرم فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح دعا گو ہوں آج بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ وسیلہ سے اللہ پاک مقدس مہینے کا واسطہ جو لوگ بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، دنیا میں کسی کونے میں ہیں، کسی خطے میں ہیں، یا اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلوں میں ہیں سب کی مشکلیں آسان فرما، جو تنگ دست ہیں سب کی دستگیری فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں لوگ مشکلوں میں ہیں سب کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں پر کرم فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا فضل فرما اور ان کی غائبانہ مدد فرما۔ آج بندہ ناچیز پھر حاضر ہے، آپ کے سامنے مختصر سا واقعہ بیان کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ سخی کتنے تھے اور آپ کی شہادت کیسے ہوئی تھی، آپ کے وصال کا واقعہ، چند باتیں گوش گزار کروں گا، آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ آپ جلیل القدر صحابہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے باکمال شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ بہت بڑے سخی ہیں۔ عرب میں آپ کا ایک نام ہے، سب سے بڑھ کر سخی ہیں، ہر لحاظ سے، ہر طبقے سے۔ آپ امیر ہیں، آپ تاجر بھی ہیں، آپ کے پاس بے شمار ساز و سامان بھی ہے، مال بھی ہے، روپے بھی ہیں۔ آپ امیر ہیں اس دور کے، اس وقت کے۔ عرب میں آپ کا ایک نام آتا ہے، تاجروں میں بھی آپ کا ایک نام آتا ہے۔ اب جب حضرت عثمان تھے، ان کو وہ مقام حاصل ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے 10 صحابہ ایسے ہیں، ان کا مقام ایسا ہے، ان کا مرتبہ ایسا ہے کہ وہ دنیا میں ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دے دی تھی کہ وہ جنتی ہیں، جس میں شمار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کیا جاتا ہے۔ آپ تیسرے خلفائے راشدین میں سے ہیں، آپ تیسرے امیر المومنین ہیں۔ آپ کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے آپ کا۔ آپ جلیل القدر صحابہ ہیں۔ آپ اللہ کی راہ میں من تن، حالانکہ جو کچھ بھی ہے سارا کچھ لٹا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ آپ اتنے بڑے سخی ہیں، اتنے بڑے دل کے مالک ہیں اس ٹائم، اس وقت کے۔
اب ایک مرتبہ ایک جہاد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں، ساتھ میں صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلانیہ طور پر فرما دیا کہ آج اس جنگ میں، آج اس جہاد کے موقع میں ہمیں 1000 گھوڑے چاہیے اور اس کے اوپر گھوڑا سوار بھی چاہیے اور ساتھ میں ساز و سامان بھی چاہیے۔ اب جتنے بھی صحابہ تھے تمام خاموش ہو جاتے ہیں، خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا، کھڑا ہونے کی جرات نہیں کرتا۔ اور حضرت عثمان غنی جب آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لب ہلے دیکھے، منہ مبارک سے الفاظ باہر نکلے دیکھے، آپ نے دیکھا کہ فرمان مصطفیٰ ہے، آپ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں فوراً اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں قربان جاؤں آپ پہ، میں 200 گھوڑے باماں سوار اور اس کے ساز و سامان کے آپ کی بارگاہ میں عطا کرتا ہوں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان فرمایا کہ ہمیں اور بھی چاہیے ہوں گے، پھر اعلان کرتے ہیں، پھر عثمان غنی کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، 200 گھوڑا اور عطا کر دیتا ہوں، گھوڑے سوار بھی ساتھ ہیں اور ساز و سامان بھی ساتھ، بما سب سامان کے، بما گھوڑا سوار کے بھی۔ آپ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں 1000 گھوڑا چاہیے، بما سوار بھی اور اس کے ساز و سامان بھی، یعنی نیزہ، تیر، تلوار، حتیٰ کہ ہر چیز چاہیے، ساز و سامان کی مکمل جو ضرورت ہوتی ہے۔ اب فرمایا گیا تیسری بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عثمان غنی تیسری بار بھی فرماتے ہیں 200 گھوڑا میں اور عطا کرتا ہوں۔ چوتھی بار فرمایا، آپ نے کہا 200 گھوڑا اور عطا کرتا ہوں۔ اب 800 گھوڑے عطا کر دیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان فرمایا کہ ہمیں اور ضرورت ہے۔ اب دیکھیں مصطفیٰ مانگے جا رہے ہیں، آپ فرمائے جا رہے ہیں، عثمان غنی دیے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب فرمان مصطفیٰ ہے، یہ ٹالا نہ جائے گا۔ اب کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، عثمان غنی پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے پاس 800 گھوڑے تھے جو میں نے وقف کر دیے، میں نے عطا کر دیے، میں نے دے دیے اس جہاز میں۔ اب جو 200 گھوڑا بچتا ہے باقی کا وہ بھی میں دوں گا، آپ میری ذمہ داری لگا دیں، 1000 گھوڑا یہ مکمل میری طرف سے ہوگا۔ آپ ادھر ادھر کر کے جہاں مرضی سے بھی لے آتے ہیں، جیسے بھی لے آتے ہیں، آپ لے کر آتے ہیں 1000 گھوڑا بما سوار اور ساز و سامان کے۔ اب دیکھیں کتنے بڑے سخی تھے، کتنا بڑا دل تھا ان کا، کتنے بڑے سخاوت کے پیکر تھے، سخی کے پیکر تھے، کتنی بڑی سخاوت، کتنے بڑے سخی تھے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ان کا مقام اعلیٰ فرمایا، ان کی شان اعلیٰ فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ کو جنت کی بشارت دے دی تھی دنیا میں کہ حضرت عثمان غنی بھی جنتی ہیں۔ اب ایک اور موقع پر فرماتے ہیں، روایات میں آیا ہے کہ جب مہاجرین میں سے لوگ قافلے میں جاتے ہیں مدینہ میں تو وہاں پانی نہیں ملتا، میٹھا پانی موجود نہیں ہے۔ اب لوگ ترس رہے ہیں، پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں۔ وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان فرما دیا کہ ہے کوئی جو پانی کا بندوبست کر سکے، ہے کوئی نیک جو پانی کا انتظام کر سکے۔ اب ادھر موجود ہیں حضرت عثمان غنی، ارے سخی تھے، وہ سخی کا پیکر تھے، سخاوت کا پیکر تھے۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں حاضر ہوں، میں عثمان غنی آپ کو پانی کا بندوبست کر کے دوں گا، پانی کا انتظام کر کے دوں گا۔ اب وہاں ایک کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا،
وہ بڑا نخرے باز تھا، بڑا مکار تھا، وہ پانی بھرنے نہیں دیا کرتا تھا، پانی پینے نہیں دیا کرتا تھا۔ اب حضرت عثمان غنی جاتے ہیں، اس کے پاس کنویں کا سودا کرنے جاتے ہیں۔ اب بتایا جاتا ہے، تاریخ میں روایات میں آیا ہے کہ وہ کنواں جو اس کی قیمت تھی اس ٹائم، اس وقت وہ 500 یا 700 دینار تھی۔ آپ اپنے پاس 40,000 دینار لے کے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کی سوچ یہ تھی کہ بات کنویں کی نہیں ہے، بات پانی کی نہیں ہے، بات لوگوں کی نہیں ہے، بات فرمان مصطفیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ، بات فرمان مصطفیٰ کی ہے کہ نبی پاک نے فرما دیا اب میں لے کے آؤں گا۔ آپ جاتے ہیں، یہودی کہتا ہے میں نے نہیں دینا۔ آپ کہتے ہیں کہ دے دو، منہ مانگی رقم دوں گا۔ اس نے مانگا کہ آپ مجھے 3,000 دینار دیں۔ آپ نے کہا 3,000 کیا، تم نے کم مانگے ہیں، تم جتنے مانگتے میں دے دیتا، میں آج اپنے پاس 40,000 دینار لایا تھا۔ ارے یہ گھاٹے کا سودا منظور ہے مجھے۔ آپ 40,000 دینار بھی یہودی کو فرماتے ہیں، 40,000 دینار بھی مانگتے تو میں دے دیتا، کیونکہ فرمان مصطفیٰ کی بات تھی، عزت مصطفیٰ کی بات تھی، فرمان مصطفیٰ کی بات تھی۔ آپ نے کہا کہ اب یہ کنواں میرے حوالے۔ یہودی کہتا ہے ایک دن پانی آپ کے لوگ پئیں گے، ایک دن پانی میرے لوگ پئیں گے۔ آپ نے فرمایا منظور ہے۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ میرا جو دن آئے گا، میرا جو ٹائم آئے گا، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ فی سبیل اللہ پانی بھریں، پئیں اور استعمال کریں۔ اب اتنے بڑی سخی، اب یہ دوسرا کارنامہ تھا سخی کا، سخاوت کا یہ دوسرا انتظام تھا جو کروایا، جو اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو پکارا، پیسے کے لحاظ سے، سامان کے لحاظ سے، جان کے لحاظ سے آپ نے دریغ نہ کیا۔ آپ نے 1 منٹ میں نہ لگایا، آپ دوڑ پڑے، آپ کود پڑے، آپ نے چھلانگ لگا دی اس میں۔ یہ نہ دیکھا کہ کیا ہوگا کیا نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بس فرمان مصطفیٰ کی بات ہے۔ اب وہ کنواں بھی آج بھی تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ کنواں آج بھی موجود ہے، اور آج بھی وہاں جو لوگ ہیں وہ اس پانی سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور پانی کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہاں کا جو پانی کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں آج بھی وہاں حضرت عثمان غنی کے اکاؤنٹ، بینک میں اکاؤنٹ کا ایک نام ہے، اس نام سے جمع ہوتے ہیں اور غریبوں پر پھر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا بڑا مقام تھا، کتنا بڑا مرتبہ تھا عثمان غنی کا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیسرا واقعہ، تیسرا مختصر سا بیان کرتا ہوں۔ تیسرا معاملات کیا ہوئے، تیسرے سٹیپ پہ جو معاملات ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، جگہ تنگ ہے، ہجوم زیادہ ہو جاتا ہے لوگوں کا، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں اعلانیہ طور پر ہے کوئی اس مسجد کو وسیع کرنے والا، اس مسجد کو کھلا کرنے والا، یہ ابھی تنگ ہے، ہجوم زیادہ ہے، جگہ کم ہے۔ آپ حضرت عثمان غنی وہاں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں، پھر مظاہرہ کر دیتے ہیں سخاوت کا، آپ بہت بڑے سخی تھے۔ اب دیکھیں نا، وہاں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس کا ذمہ بھی عثمان غنی لیتا ہے۔ عثمان غنی نے بھی پھر مسجد نبی کو وسیع کرایا، کھلا کرایا، اور پھر وہاں مسلمان جاتے رہے، نماز پڑھتے رہے، نماز ادا کرتے رہے، معاملات چلتے رہے۔ اب دیکھیں کتنے بڑے سخی تھے، کتنے بڑے سخاوت کے پیکر تھے۔ اب آپ جب وصال کا ٹائم آتا ہے تو یہودی جو مکار ہیں، ظالم پانی بند کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے 40 دن تک آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، 40 دن تک پانی بند رہتا ہے، پانی کا ایک بوند بھی نہیں جاتا، آپ ترس رہے ہیں پانی کے بغیر۔ ظالموں نے آپ کا پانی پینا بند کر دیا، 40 دن پانی نہیں دیا۔ 40 دن کے بعد روایات میں آیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ مبارک باہر نکالتے ہیں، کہتے ہیں اپنے پیروکاروں کو کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تھا
کہ پانی کا وہ بندوبست کرنے والا ہے تو عثمان غنی نے کیا تھا۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیا تھا مسجد تنگ ہے، مسجد نبی کو وسیع کیا جائے، تو عثمان غنی نے وسیع کی تھی۔ تو آج اس عثمان غنی کو وہاں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہاں جو کنویں کا انتظام کیا تھا مسلمانوں کے لیے، وہ بھی وہاں سے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو پیروکار ہیں وہ فرماتے ہیں جی ہاں عثمان غنی واقعی آپ نے کیا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے۔ اب آپ قرآن شریف کی نیچے چلے جاتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دوسرے دروازے سے، پچھلے دروازے سے ظالم آ جاتے ہیں، وہ ظالم آ جاتے ہیں، آپ پر ایک وار کرتے ہیں۔ پہلا وار کرتے ہیں تلوار کا، آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہوتی ہیں، وہ روکتی ہیں اپنے ہاتھوں سے، آپ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ دوسری وار کرتے ہیں، آپ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ظالمو، تم نے میرا دایاں وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں وہی پڑھتا تھا، جس سے میں سونے نبی اللہ پاک کی کلام کی تلاوت کرتا تھا، تم نے وہ ظالمو ہاتھ کاٹ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 9 وار کیے انہوں نے، ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اب آپ کا وصال ہو گیا۔ اب ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ جب بھی آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبرستان پہ جاتے تھے تو آپ رو پڑتے تھے۔ آپ کے غلام ایک بار ناساتھ تھے، آپ قبرستان سے جا رہے ہیں، قبروں میں جا کے آپ نے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ غلام فرماتے ہیں حضور کیوں روتے ہیں؟ آپ کو تو نبی پاک نے جنتی قرار دیا ہے، جنت کی بشارت دے کے گئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے دے دی تھی آپ کو، پھر آپ کیوں روتے ہیں؟ اتنے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ اتنے کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے غلام، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا جنت کی بشارت دے کے گئے تھے، لیکن یہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو سب سے کٹھن منزل ہے، سب سے مشکل مقام ہے۔ جو اس گھڑی سے، جو اس مقام سے، جو اس جگہ سے کامیاب ہو گیا، وہ سمجھو آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ جس نے یہاں سے نجات نہ پائی وہ اگلے جہان بھی، بروز محشر بھی نجات نہ پا سکے گا۔ تو میں اس لیے روتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو اور دوزخ کے عذاب سے بھی پناہ مانگا کرو۔ اب یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ تھے، آپ حضرت عثمان غنی تھے جن کا سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے سب کچھ نچھاور کر دیا دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، سونے نبی کی خاطر، فرمان مصطفیٰ ہوتا رہا، آپ چیزیں لٹاتے رہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام کے ان سچے صحابہ کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، یار زندہ صحبت باقی، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔